أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ یاسین کی جو لاسٹ کی 2 آیات ہیں ان کا ایک مختصر گرامیٹیکل انالیسس کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ تو چلتے ہیں، سب سے پہلے جو ہماری آیت نمبر 82 ہے، اس میں ایز یوزول جو ہماری اس پورے سلسلے میں جو پیٹرن ہے وہ یہ ہے، ہم پہلے الفاظوں کو الگ کر لیتے ہیں، یعنی جتنے ورڈز ہیں، جتنے کلمات ہیں ایک آیت میں ان کو الگ کر لیتے ہیں۔ تو سٹارٹ کر لیتے ہیں پہلی آیت سے۔ انما تو یہ بنا ان پلس ما، امرو پلس ہو کی ضمیر، امرن پلس ہو کی ضمیر، اذا اراد شيئا ان يقول له، لام جارہ ضمائر کے ساتھ فتحہ کے ساتھ آتا ہے، نارملی کسرہ کے ساتھ، تو لہو لام جارہ پلس ہو کی ضمیر، لہو کن فَيَكُونَ فَيَكُونُ۔ تو یہ جو ہے اس طرح سے ہم نے الفاظوں کو، یعنی ورڈز کو یا کلمات کو جو اس آیت میں ہے ان کو الگ کر لیا۔ اب سیکنڈ جو ہے ہمارا سٹیپ یہ ہے کہ یہ جو کلمات ہے ہم جانتے ہیں عربی زبان میں کلمے کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل، حرف، ناؤن، ورب اینڈ پارٹیکلز۔ اب دیکھ لیتے ہیں ان میں سے کون اسم ہے، کون فعل ہے، کون حروف کی کیٹیگری میں آئے گا۔ تو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ انما، ان یہ حروف مشبہ بالفعل کی کیٹیگری کا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ ان تو ان جو ہے کیونکہ یہ حروف کی کیٹیگری ہے تو ان حرف، ان آپ کا حرف، ٹھیک ہے۔ ما یہ بھی حرف یعنی پارٹیکلز۔ امرہ، یہ امرہ بیسیکلی مضاف الیہ کنسٹرکشن ہے، مرکب اضافی۔ اب یہاں پہ یہ بیسیکلی تھا امرن، جب اس کی اضافت ہوگی ہو ضمیر کے ساتھ تو بن گیا امرہ۔ تو چونکہ یہ امرن ہے، ٹھیک ہے، تو امرن ہے اور مضاف ہے تو بیسیکلی یہ آپ کا اسم ہے۔ امرن پہ تنوین ہے تو اسم ہے، اور مضاف بھی یہ ایک علامت ہوتی ہے کہ یہ بھی اسم ہی ہوتا ہے۔ ہو ضمیر ہے، ضمائر سارے کے سارے معرفہ اسم ہے تو یہ بھی آپ کا اسم۔ اذا جو اسماء ظروف کی کیٹیگری میں آتی ہے، ظرف زمان، ظرف مکان، اس میں یہ فعال ہوتا ہے، ٹائم ایڈورب، ظرف زمان، تو یہ آپ کا اسم۔ ارادہ یہ باب افعال سے بیسیکلی آپ کا ورب ہے، افعل یفعل، ٹھیک ہے۔ اراد یرید تو بیسیکلی یہ آپ کا فعل ہے، فعل ماضی کا صیغہ باب افعال سے، تو یہ آپ کا فعل۔ شیئن، اب شیئن میں آپ دیکھ سکتے ہیں تنوین ہے اینڈ پہ، یہ جو کلمہ ہے اس کے اینڈ پہ تنوین ہے، اور تنوین موٹی علامت ہوتی ہے اسم کو پہچاننے کی، تو یہ آپ کا اسم۔ ان حرف، اس کے بعد یقول، قال یقول، اس میں بہت کامن ورب ہے، اس میں ابتدا میں یا ہے، لفتا یا نون علامت مضارع، تو یہ آپ کا فعل۔ سو دس از یور ورب۔ لہو سیم پیٹرن پہ یہاں پہ تھا، اچھا لہو یہ جار مجرور کنسٹرکشن ہے، تو لام یہ بیسیکلی حرف جارہ ہے، کسرہ کے ساتھ جو آتا ہے لیکن ضمائر کے ساتھ، فتحہ کے ساتھ، تو یہ آپ کا حرف جارہ۔ ہا ہو ضمیر ہے تو یہ آپ کا اسم۔ کن یہ فعل امر ہے، انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے اس کو، فعل امر
تو یہ آپ کا فعل امپریٹیو. فیکون، فا یا حرف کی کیٹیگری عموماً فا استنافیہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. سم ٹائمز زائد بھی ہوتا ہے، سم ٹائمز اور بھی مختلف معنی اس سے نکالے جا سکتے ہیں. تو بہرحال یہ آپ کا حرف ہے فا. فیکون، کان یکون، یکون میں ابتدا میں علامت مضارع الف تا یا نون، تو یہ آپ کا فعل مضارع. تو اس طرح سے ہم نے اسماء، افعال اور حروف کو الگ کیا ہے. اب چلتے ہیں جو مختصر جو موٹے موٹے قواعد ہے صرف اور نحو کے، ان کو اپلائی کر کے اس سے جو معنی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. انما، تو بیسیکلی اگر ہم ورڈ انا کو دیکھتے ہیں تو ہم جانتے ہیں یہ حرف مشبہ بالفعل میں سے تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسم کو منصوب دیتا ہے. اور ما جو ہے ہم جانتے ہیں ما کی بہت ساری اقسام ہیں. یہ موصولہ بھی ہو سکتا ہے، یہ آپ کا نافیہ بھی ہو سکتا ہے، یہ آپ کا استفہام کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، یا بہت سارے اور بھی. لیکن ایک امپورٹنٹ چیز ہے، جب ان کے ساتھ ما آتا ہے اس کو ما کافہ بولتے ہیں. اب ما کافہ کا یہ مطلب ہے کہ یہ انا کا جو عمل ہے، یعنی کسی بھی اسم کو منصوب بنانا یا مبتدا کو منصوب بنانا، اس کو ختم کر لیتا ہے. تو یہ ان ما، تو ان ما جب ورڈ ہے عموماً یوزولی اس کا میننگ جو ہے پورے قرآن پاک میں دیکھتے ہیں یوزولی وہ ہے صرف، اونلی، سوائے. ٹھیک ہے، تو صرف انما، صرف، ٹھیک ہے، اونلی. امرہ، امرن ورڈ تھا، جب اضافت کریں گے ہو ضمیر کے ساتھ، واحد مذکر غائب کی ضمیر اٹیچڈ ہے، چونکہ یہ جو پروناؤن ہے، یہ جو ضمیر ہے یہ متصل ہے، چونکہ اسم کے ساتھ ہے تو یہ آپ کا مضاف اور یہ آپ کا مضاف الیہ، تو اس کو بولیں گے مجرور متصل ضمیر اٹیچڈ پروناؤن. تو امرن سے بن گیا امرہ، مضاف مضاف الیہ. امرن مطلب حکم، ٹھیک ہے، ہو وہ ایک مذکر، امرہ اس کا حکم، اس کا حکم، ہز کمانڈ. ٹھیک ہے، انما امرہ صرف اس کا حکم. اذا نارمل سا معنی، ٹائم ایڈورب، اس کا مطلب جب، وہ زمانے کو بولتا ہے، اس میں کام ہوا ہے یا کام ہونے والا ہے جو بھی. ٹھیک ہے، تو جب. اراد یرید، یہ آپ کا فعل ہے، فعل ماضی کا صیغہ باب افعال سے فورتھ فارم جس کو بولتے ہیں ہم انگلش میں، فورتھ فارم یعنی باب افعال. باب افعال ہے تو ماضی کا پہلا صیغہ افعل یفعل. اب یہ جو ارادہ ہے اس کے حروف اصلی ہے را، واو اور دا. اب باب افعال سے جب آپ افعل یفعل پیٹرن پہ اس کو فٹ کریں گے، افعل یفعل، افعل، تو یہ کیا بنے گا، اس کو یہاں پہ فٹ کر لیجئے، را واو دال کا مادہ تو ارود، تو یہ بنے گا آپ کا ارود. ٹھیک ہے. اب ارود میں ہے، جیسے میں نے اس کو بہت بار ڈسکس کیا، جب بھی مادے میں آپ کی حرف علت آ جائے، حمزہ آ جائے، تو اس میں تعلیلات ہوتی ہے، چینجز ہوتی ہے، آپریشن ہوتا ہے، تب جا کے آپ کو فائنل فارم ملتی ہے اس ورڈ کی. ٹھیک ہے، تو تعلیلات ہو یا جو بھی ہو. اب یہاں پہ کیا، یہاں دیکھیے واو ہے آپ کا، اور واو مفتوح ہے اور ما قبل ساکن ہے. عموماً چونکہ واو حرف مادہ میں سے، یہ حرف مدہ میں سے ہے، عموماً یہ کیا پسند کرتا ہے کہ واو ساکن ہو اور ما قبل مضموم ہو، ما قبل جو حرف ہے اس پہ پیش ہو. اب چونکہ یہاں پہ ما قبل واو پہ فتحہ ہے تو ما قبل ساکن ہے، تو ایک چیز کر سکتے ہیں، ان کی حرکات کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا بنے گا اس سے، اس کو میں یہاں لکھ لیتا ہوں، ار واو ساکن دال الف. اب دیکھیے یہاں واو ساکن تو ہو گیا اپنا، لیکن ما قبل آپ کا پیش نہیں ہے، ما قبل آپ کا فتحہ ہے. دوسرا قاعدہ ہم یہ اپلائی کر سکتے ہیں، دوسرا آپریشن یہ کر سکتے ہیں کہ جب آپ کا واو جو ہے حرف اس پہ ساکن ہے اور ما قبل جو ہے آپ کا یہ ہے، تو واو کو ہم بدل سکتے ہیں ما قبل کے اکارڈنگ. اور فتحہ جو ہے ما قبل پہ جو حرکت ہے وہ فتحہ ہے، اور فتحہ کے لیے سوٹیبل ہوتا ہے یہ جو ہے الف، الف ساکن. تو اس کو بدل دیا جائے گا الف میں. تعلیلات کی قواعد اپلائی کر کے میں یہاں پہ شارٹ کٹ میں بول رہا ہوں، تو یہ بنے گا ارادہ. تو واحد مذکر غائب کا صیغہ ارادہ، اس ایک نے ارادہ کیا. ٹھیک ہے، تو ارادہ، تو ہم اس کا معنی لکھیں گے اس نے ارادہ کیا.
اچھا نارملی اس کا معنی ہے اس نے ارادہ کیا کیونکہ ماضی کا صیغہ، لیکن اذا کے ساتھ جب آتا ہے یہاں پہ دیکھیے، جب یہ عموماً اذا کے ساتھ آگے آتا ہے تو اس کو ہم مضارع کے طور پر استعمال کرتے ہیں. تو ارادہ یریدو، ہم سب یریدو کے طور پر معنی اخذ کریں گے اسے. تو اذا ارادہ جب وہ ارادہ کرتا ہے یا کرے گا. اب یہ نہیں کہیں گے کہ جب اس نے ارادہ کیا، اذا کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، تو ہم لکھیں گے انما، صرف اس کا حکم یہ ہے. کیا حکم ہے؟ کہ جب وہ ارادہ کرے. تو ہم لکھیں گے جب وہ ارادہ کرے، یا جب وہ ارادہ کرتا ہے یا کرے گا. ٹھیک ہے. اب چونکہ فعل آ گیا ارادہ، اس کا فاعل ہے وہ ہوا. اب فعل کے بعد مفعول بھی آئے گا. ٹھیک ہے، تو مفعول بھی منصوب ہے، تو آگے جو اسم ہے شیئن، یہ شیئن سے کنورٹ ہو گیا شیئن میں، کیونکہ یہ مفعول بھی ہے اور یہ نکرہ اسم ہے. مراد کوئی چیز یا مراد کچھ کوئی چیز، سم تھنگ. تو اذا انما امرہ، صرف اس کا حکم یہ ہے، مراد اللہ کا حکم یہ ہے. کیا حکم ہے؟ اذا اراد، جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا، ارادہ شیئن، کسی چیز کا یا کچھ ارادہ کرتا ہے، تو کیا یعنی اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے. ان یقولا، اب ان جانتے ہیں یہ ایسا حروف ہے جو فعل مضارع کو منصوب بناتا ہے. تو ان کے بعد آپ کا فعل مضارع یقولو، تو بیسیکلی یہ تھا یقولو، یہ بن گیا یقولا. یہ لام پہ جو فتحہ ہے ان کی وجہ سے ہے. تو ان کا جو عمل ہے، جو لفظی چینج یہ کرتا ہے فعل مضارع میں، یعنی اس پہ جو پیش تھا اس کو کنورٹ کیا فتحہ میں، یعنی منصوب. تو ان یقولا، یہ تو ہو گیا آپ کا لفظی چینج. پھر اس میں معنی میں کیا ہوتا ہے کہ فعل مضارع میں مصدری معنی پیدا ہوتا ہے. یعنی یقول کا جو مصدری معنی کان یقول قولا، قال یقول قولا، مطلب کہنا مصدری معنی ہے. اب ہم یہ کہیں گے ان یقول نارملی میننگ وہ کہتا ہے یا کہے گا، واحد مذکر غائب. لیکن ان یقول جو بنائیں گے تو کہ وہ کہے. اب ان کو ہم بولیں گے ان مصدریہ، یقول کا معنی کہیں گے کہ وہ کہے. تو ان یقول کہ وہ کہے. لہو، لام جارا کے لیے کا میننگ فار. ٹھیک ہے، لہو اس کے لیے. اب ہا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ یہ وہ ہا ہے امرہ، اس کا امر، مراد اللہ کا امر. تو اس کے لیے. اچھا، یہ لہو مطلب کس کے لیے؟ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، جس چیز کو وجود بخشنا ہو، جس چیز کو کوئی بھی چینج لانی ہو، جس چیز میں جان ڈالنی ہو، یا جس چیز میں کوئی بھی تبدیلی لانی ہو، اس چیز سے یہاں مراد ہو. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ لہو، اس کو کیا کرتا ہے؟ کن، لفظ کن کا استعمال کرتا ہے. اب کن کہاں سے نکالا؟ فعل امر ہے. کان یکون، فعل امر کیسے بنتا ہے آپ کا؟ امر حاضر کا صیغہ ہے، تو یہ بنے گا کیسے؟ فعل مضارع کے واحد مذکر حاضر کے صیغے سے. کان یکون، یکون سے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے تکون. تو ہم اس کو بنائیں گے یہاں پہ. تو یہ آپ کا ادھر لکھ لیتے ہیں، یہ آپ کا تکون تھا. تو تکون میں آپ فعل امر بنانے کے لیے علامت مضارع کو ہٹا لیجیے، اخیر کو ساکن کر لیجیے. کیا بنے گا؟ اب دو ساکن اجتماع ساکنین، تو ایک کو ڈراپ کریں گے اور فعلت کو ڈراپ کریں گے تو بنے گا کن. تو کن فعل مضارع واحد، یہ جو ہے امر حاضر کا صیغہ واحد کا مذکر کا کن، مطلب ہو جا. تو معنی ہو جا. آگے فیکون، فا استنافیہ پس یا پھر. یکون، فیکون، کان یکون واحد مذکر کا ہے، وہ ہوتا ہے یا ہو جائے گا. تو وہ ہوتا ہے، وہ وجود میں آتا ہے. ٹھیک ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ بن جاتا ہے. اب اس کا معنی دیکھیے، انما امرہ، صرف اس کا امر یہ ہوتا ہے. امرہ، اس کا امر، اللہ کا امر کیا ہوتا ہے؟ کب ہوتا ہے؟ اذا، جب، ارادہ، جب وہ ارادہ کرتا ہے، شیئن، کسی چیز کا، کسی کے بارے میں یا کچھ بھی. ان، تو وہ کیا کرتا ہے؟ ان یقول، وہ کہتا ہے یا وہ کہے گا. وہ اس ٹائم پہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ لہو، اس چیز کو کیا کہتا ہے؟ کن، کہ ہو جا. فیکون، بس وہ وجود میں آ جاتا ہے. یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات بیان ہو رہی ہے کہ اس کی قدرت
اس سے پہلے ہم نے اللہ کی بہت ساری نشانیاں بیان کی، قدرت بیان کی. اب یہاں ایک بہت بڑی یعنی اللہ تعالیٰ کی طاقت بیان ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری طرح مادی کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، میٹر کو کلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، را میٹیریل نہیں لانا ہوتا ہے تاکہ اس را میٹیریل سے ہم کوئی چیز بنا لیں. اللہ نہ را میٹیریل کا محتاج ہے، نہ کسی چیز کا محتاج ہے. وہ بس ایک امر ہوتا ہے، اس کے ایک لفظ کی کن، اور وہ جو چیز ہے وہ وجود میں آ جاتی ہے. یعنی بنا کسی میٹر کے ہوتے ہوئے، بنا کسی شکل کے ہوتے ہوئے، صرف ایک لفظ کن سے وہ چیز وجود میں آتی ہے. یہ صرف وہی کر سکتا ہے جو اس کائنات کا مالک ہو سکتا ہے. تو انما امرہ، صرف اس کا امر، صرف اس کا حکم یہ ہے، اذا اراد شیئا، جب کہ وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا، تو کیا کرتا ہے، یقول، تو وہ کہتا ہے، لہو، اس چیز کو، کن، ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے، اس کا وجود آ جاتا ہے، اس کو وجود بخش دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں نیکسٹ آیت پہ. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. سب سے پہلے اس میں جو الفاظ ہیں، اس میں جو کلمات ہیں، جو ورڈز ہیں، ان کو الگ کر لیتے ہیں. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وَإِلَيْهِ، الہ پلس ہو کی ضمیر، الیہ ترجعون. تو یہ ہم نے الفاظوں کا الگ کیا. اب سیکنڈ سٹیپ، یہ اس میں جو الفاظ ہے، کتنے الفاظ ہیں وہ اسماء ہے، کتنے الفاظ ہیں وہ افعال ہے، اور کون سے الفاظ ہے جو پارٹیکلز ہے، جو حروف ہے. اسٹارٹ کر لیتے ہیں. فسبحان اللہ، فا استنافیہ، فا حرف کی کیٹیگری، یہ آپ کا حرف. سبحانہ جو ہے، یہ ورڈ بہت کامن ہے قرآن پاک میں. سبحانہ، اس میں بہت ساری ڈیبیٹ ہے اس ورڈ میں، لیکن جو عموماً جو رائے ہے، یعنی لغت کے ماہرین کی، یا جو صرفی حضرات ہے، یا نحوی حضرات جو ہے، یعنی ایکسپرٹس آف صرف النحو، تو ان کے ہاں یہ مصدر زیادہ مانا جاتا ہے. ٹھیک، جب یہ مصدر ہے تو یہ اسم ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم اسم مانیں گے. الذی اسماء موصولہ ہے، تو یہ آپ کا اسم. بیدہ، با حرف جارہ، تو حرف یدن، ہاتھ کو کہتے ہیں اسم. اور چونکہ اس کی اضافت بھی ہے ہو ضمیر کے ساتھ، تو اضافت کس کی ہے، مضاف کی، تو یہ اس حساب سے بھی اسم ہے. دوسرا، اس کے ما قبل حرف جارہ ہے، تب بھی اسم ہے. ہو ضمیر ہے یہاں ہی کی شکل میں، کیونکہ ما قبل دال پہ زیر ہے، تو یہ بھی آپ کا اسم ہے. ضمائر سارے کے سارے کی معرفہ اسم ہے، جیسے اسماء موصولہ بھی معرفہ ہے. ملکوت، اب ملکوت جو ہے یہ بادشاہت مراد، ملک مراد، تو یہ آپ کا اسم. کلو، یہاں پہ کلی کی شکل میں، کلو جو ہے آپ کا اسم ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اچھا، یہاں پہ ملکوتو میں یہ بھی اضافت کی شکل میں کلی کے ساتھ، یعنی دونوں میں مضاف مضاف الیہ، تو اس حساب سے بھی یہ آپ کا اسم ہے. تو کلی، یہ اوریجنل ورڈز کا کلن ہے، تو کلن سے پہلے یہ بنا ہے کلن، کلن سے ایک حرکت کی ڈراپ ہوئی ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، تو یہ آپ کا اسم. اور دوسرا، اب یہ مضاف ہے اس چیز کے لیے، تو چونکہ یہ مضاف بھی ہے تو پھر یہ اسم، اور یہ مضاف الیہ ہے، اور یہ شیئن میں حمزہ کے پس تنوین ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا اسم. واو حرف، الیہ، الہ حرف جارہ پلس ہو کی ضمیر، تو الہ حرف جارہ، حرف، ہو کی ضمیر، اسم. ترجعون فعل مضارع کا صیغہ ہے، کیونکہ اس پہ ابتدا میں الف تا یا نون علامت مضارع، اینڈ پہ اونا والی ساؤنڈ، تو یہ آپ کا فعل مضارع، یعنی آپ کا فعل. تو اس طرح سے اسماء، افعال، حروف کا ہم نے الگ کیا. اب چلتے ہیں اس کی مختصر سے معنی پہ. فا استنافیہ، پس. ٹھیک ہے، تو پس، ہینس، دس، سبحانہ. ٹھیک ہے، اس کا پیٹرن اگر آپ دیکھیں گے نا، اسم کا پیٹرن تو نہیں ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، نہ تو مصدر کا پیٹرن لگ رہا ہے. بہرحال یہ مصدر مانا جاتا ہے. اس کا معنی، یہ سین با ہا جو ہے، یہ تین حروف ہے، اسی کا مادہ ہے سبحان. تو معنی وہ پاک ہے، پاک. ٹھیک ہے، پاک یا پاک ہے. الذی، واحد اسماء موصولہ کی کیٹیگری، واحد مذکر کا صیغہ. ٹھیک ہے، الذی مطلب وہ جو، وہ جس، وہ جن. تو یہاں پہ ہم لکھیں گے وہ جس،
डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट आप जिन लिखोगे, वो जिस लिखोगे, ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। बहरहाल यहाँ पे एक के बारे में जो है वो जो या वो जिस। बी यदीही, यदीही उसका हाथ, क्योंकि ये मुजाफ मुजाफ इलैहि है। बी यदीही उसके हाथ में, अमूमन बा का ट्रांसलेशन किया जाता है से, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट इसको मैं भी लिखा जाता है। बी यदीही उसके हाथ में, तो बी यदीही जो है इसके हाथ में, इसका ट्रांसलेशन। बस पाक है वो जात, अल्लदी वो जिसके हाथ में है। क्या है? मलकूतु कुल्ली शैइन। पहले इसका देखते हैं, कुल्लु शैइन था ये, कुल्लु शैइन मुजाफ मुजाफ इलैहि, हर कोई चीज। अब हर कोई चीज इसकी इजाफत कर दीजिए इसके साथ, मलकूत के साथ, तो कुल्लू जो था, अब चूंकि मुजाफ इलैहि बनेगा तो ये बनेगा कुल्ली, मलकूतुन बनेगा मलकूतु, तो मलकूतु कुल्ली शैइन, मुजाफ मुजाफ इलैहि मुजाफ, ये कुल्लू और ये मुजाफ इलैहि, तो तीनों का माना हर कोई चीज, हर कोई चीज की बादशाहत, हर किसी चीज की बादशाहत। तो हम लिखेंगे हर कोई चीज की बादशाहत। अमूमन मुल्क के लिए बादशाहत का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स है, जो सरफ और नाहव के एक्सपर्ट्स, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे जायद है दो चीजें, एक तो है ये ता और वाव। तो कुछ माहिरीन का मानना है कि इससे क्या मुबालगा का माना पैदा होता है, बादशाहत, पूरी दुनिया में जो क्या है उसकी बादशाहत, ठीक है। तो अल्लज़ी फसुबहाना, पस वो पाक है, कौन पाक है? अल्लज़ी वो जो, या वो जिस, बियदिही वो जिसके हाथ में, मलकूतु कुल्ली शैइन हर चीज की बादशाहत है, ठीक है, ये वो जात पाक है। वाव हरफियत और, इलैहि इला प्लस हु की जमीर, तो ये लिखा जाता है इलैहि की शक्ल में, ठीक है, वह इलैहि और उसी की तरफ, तो लिखेंगे ट्रांसलेशन उसकी तरफ, टुवर्ड्स हिम, व इलैहि तुरजाऊना। अब तुरजाऊना फेल है तो इसकी जो तीन हुरूफ है, रा जीम आइन, ठीक है। अब रा जीम आइन इसके रूट वर्ड जो है, या हुरूफ असली या मादे की तीन हुरूफ है, तो हम जानते हैं अगर इसको नॉर्मल मारूफ, इसका जो मुज़ारे मारूफ देखिए तो ये बनेगा रजा यरजिउ, रजा ज़रबा यज़रिबु पैटर्न पे, लेकिन यहाँ पे पेश है इब्तिदा में, और जो आइन कलमा है जीम पे जबर है। ये छोटी दो चीजें कि अगर आपकी इब्तिदा में अलामत मुजारे पे पेश है, आइन कलमे पे जबर है, तो ये युफ आलू पैटर्न पे मुजारे मजहूल बन जाता है। तो ये युरजाऊ से तुरजाऊ बन गया, तो तुरजाऊ, तुरजानी, तुरजाऊना, तो तुरजाऊना ये जमा मुज़क्कर गायब का सेगा, लेकिन मुजारे मजहूल का। रजा मुराद लौटना, तुरजाऊना अगर मारूफ होता तो तुम लौटते हो या लौटोगे। अब चूंकि ये मजहूल है, मुजारे मजहूल जमा कैसे, तुम सब लौटाए जाओगे, या तुम सबको लौटना है, तुम सब लौटाए जाओगे, तुम सब लौटाए जाओगे, या तुम सबको लौटना है, इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अब किसकी तरफ लौटा जाओगे? इलैहि, उसकी तरफ। यह हा का मुराद यहाँ पे अल्लाह, कौन सा अल्लाह? फसुबहान, जिसकी जात बहुत पाक है। किसकी जात बहुत पाक है? जिससे पहले ये लिखा था इन्नमा अमरुहु, वो जिसके पास ये पावर है कि इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहु कुन फयकुन, उसकी जात पाक है। और ये वो जात है बियदिही मलकूतु कुल्ली शैइन, जिसके हाथ में पूरी हर चीज की बादशाहत है दुनिया में। वह इलैहि, और वो जो पाक जात है, वह इलैहि तुरजाऊना, और तुम सब लोगों को उसी की तरफ लौटना है। जब वो जात पाक है, जब वो जात नुक्स या दुनिया में जो चीजें हैं उनसे पाक है, उनसे बरी है, और पूरी दुनिया का बादशाह है, हर चीज पे इसकी कुदरत है, आप सबको उन्हीं की तरफ लौटना है। जब आपको उन्हीं की तरफ लौटना है आखिर, तो बेहतर तो ये है कि आप उसकी जात को समझते, कायनात की चीजों में गौर फिक्र करके उसको पहचानते और उस पर ईमान लाते। तो ये अल्लाह ताला के फजल से हमने मुख्तसर से अंदाज में कोशिश की है कि सूरह यासीन का ग्रामेटिकल एनालिसिस आपके सामने पेश हो। कोशिश हमने की है, कहीं पे वर्बली मिस्टेक हुई है, कहीं पे चीजें हमने भूल भी गए हैं, जिस तरह से कुछ
ویورز نے بیچ بیچ میں کمنٹس لکھے تو ہم نے اس کو اپریشیٹ کیا ہوا، ہم نے اس کو صحیح بھی کیا ہوا، خود بھی ہم نے انشاءاللہ سیکھا ہے اس سے، اور بھی ہم اس کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. تو اس کے علاوہ بھی اگر آپ کا کوئی بھی کمنٹ ہے سورہ یاسین کے بارے میں جو ابھی تک جو سلسلہ ہے، تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہم اور بہتر کوشش کریں کہ اور بہتر ہو. تو نیکسٹ جب انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو آپ کا ہمارا سورہ کہف جو ہے، جس کے بارے میں بولا جاتا ہے کہ یہ ایسی صورت ہے کہ اگر دجال نمودار ہو جائے تو ایمان والے، یعنی جس نے سورہ کہف کو پڑھا ہوگا، اس کی تلاوت کرتا ہوگا روزانہ جمعہ کے دن، یا پہلے کچھ روایت میں پہلے رکوع کی تلاوت، کچھ روایت میں آخری رکوع کی تلاوت، کچھ روایت میں یہ کہ اس کو سورہ کہف یاد ہو. یعنی مقصد یہ ہے کہ سورہ کہف کے الفاظ، اس کی تلاوت، اس کا معنی، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر کم از کم ہمیں پتہ ہونی چاہیے. تو اسی سلسلے میں ہم اٹھائیں گے سورہ کہف اور اس کا مختصر سا گرامیٹیکل انالیسس، اور موٹے کہیں پہ اگر تفسیر کی ضرورت پڑی شارٹ کٹ میں تو انشاءاللہ اس کو بھی لے کے ہم چلیں گے. تو انشاءاللہ اگلا ہم انشاءاللہ وہی سے سٹارٹ کریں گے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم رب زدني علما نافعا.